أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور وہی ہم سب کا مدبر ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. 4 دنوں میں رمضان کے آخری 10 دن میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں آج آپ لوگوں کے سامنے آخری عشرے کے تعلق سے چند مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے ایک وقتی طور پر، پھر اس کے بعد وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے. اسی طرح یہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رمضان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا اور وہ نعمت ختم ہو جائے گی. مجھے اور آپ کو جو ایام باقی رہ چکے ہیں، ان ایام میں بھرپور رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. جو کوتاہی ہم نے آگے عشرے میں کر چکے ہیں، آنے والے عشرے میں ایسی کوتاہی نہ کرے. عمومی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے جوش، جذبے، خلوص اور للہیت کے ساتھ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کی عبادتوں میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. لوگ اس طرح جوش اور اس طرح اخلاص کے ساتھ نہیں رہتے ہیں جس طرح وہ رمضان کے 5-6 دنوں تک رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ رمضان کے آخری 10 دنوں میں پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنا چاہیے. اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں، قرآن میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، انما الاعمال بالخواتم. اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، اینڈنگ پر ہے. اس کا کس طرح خاتمہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب رمضان ختم ہونے لگے تو ہماری عبادتیں میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم کیا دیکھتے ہیں، ہماری عبادتوں میں کمی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آخری یعنی رمضان کے اختتام پر ہمارے اندر عبادتیں
کثرت سے ہونی چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، اس لیے ہم رمضان میں بھرپور محنت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اس کے مقابلے میں کوئی اور وقت نہیں تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَةً وَأَيْقَظَ أَحْلَةً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن میں داخل ہوتے رمضان کے، شد میزرہ، کمر کس لیتے، عبادت کے لیے ایک دم تیار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 20 دن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خوب محنت کرتے تھے، لیکن جب یہ آخری 10 دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تیار ہو جاتے تھے عبادت کرنے میں۔ اور وہ احیا لیلہ، اور رات کو جاگا کرتے تھے۔ یہ آخری 10 دن کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگا کرتے تھے۔ تو رات میں جاگنا مقصود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کر کر گزارتے تھے۔ باتیں کر کر رات میں جاگنا یا کہیں گھوم پھر کر رات میں جاگنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ عبادت کر کر جاگیں، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ عبادت کرو۔ یہ آخری 10 دن ہیں جس میں بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہیں آخری 10 دن کے تعلق سے باتیں، لیکن ان ایام میں یعنی آخری 10 دن میں اور بھی ہمیں کچھ کام کرنے کے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم جو ہے لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کریں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ کون سی ہیں وہ؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ شب قدر کو ڈھونڈیں۔ آدمی اگر ان ایام میں، ان 5 ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر اپنا وقت کو ضائع کیے بغیر عبادتوں میں لگا دے تو اس کو جو بھی فضیلتیں شب قدر کے تعلق سے آئی ہیں وہ اس کو پالے گا۔ شب قدر کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہے، جو ثواب ہمیں ذکر کیا گیا قرآن میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات، یہ شب قدر کی جو رات ہے وہ کتنے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 رات نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی 80 پر 3 سال تک عبادت کرے اس کے برابر ہے۔ اگر آدمی صرف 5 راتیں محنت کر لے عبادت کر کر اللہ تعالیٰ کی تو اسے یقین ہے کہ اس کو شب قدر مل جائے گی۔ جب ایک شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یا 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہی شب قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت رات کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا۔ وہ کون سی ہے بابرکت رات؟ یہی شب قدر کو بابرکت رات کہتے ہیں۔ اور اسی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 1 سال تک، آنے والے 1 سال تک جو کچھ ہوں گے، جو کچھ تبدیلیاں ہوں گی، جو کچھ لوگ مرنے والے ہیں، جینے والے ہیں، بیمار ہوں گے، ان سب کے بارے میں تقدیر لکھے جانے کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان ایام میں کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اسی طرح اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں کیا ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں ایک اور عبادت ہے جو کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آدمی یہ 5 راتیں اگر قیام کر لے، تراویح کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، اگر پڑھ لے 8 اور 3 رکعت 11 رکعت پڑھ لے آدمی تو اس کے کیا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، شرط یہ کہ آدمی جو ہے کبیرے گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں، کیا دعا پڑھوں یا میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا قولی، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ کن ایام میں؟ آخری 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصی طور پر خاص راتوں میں ہم جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے جاگنے کی کوشش کریں، عبادت کے ذریعے جاگیں، مجرد جاگنا نہیں، صرف جاگ کر وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ذریعے قرآن پڑھیں، آدمی تھک جاتا ہے تو دعائیں کریں، تھک گیا تو نماز پڑھیں، تھک گیا تو ذکر کریں، درود پڑھیں، اس طرح سے اپنے اوقات کو مرتب کر کر پوری رات عبادت میں لگائیں تو جو ہے آدمی جو ہے ثواب کو پائے گا۔ اسی طرح ان ایام میں ایک اور سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے وہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف کا خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن اب کسی سبب کووڈ کی وجہ سے مساجد میں اس کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے اور ہم لوگوں کو مسجد میں جلد سے جلد واپس لائے۔ رمضان میں آخری 10 دنوں میں فرض عبادتوں کے علاوہ نفلی عبادتوں میں قیام اللیل یعنی تہجد تراویح کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان راتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ الدعاء احب الی من الصلاۃ، دعا جو ہے میرے نزدیک، یعنی سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دعا نفل نماز سے بڑھ کر ہے ان کے نزدیک، یعنی دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا انہی راتوں میں شب قدر ہی میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کو لکھتا ہے اور لکھ کر اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، مأمور کر دیتا ہے فرشتوں کو، تو ہمیں کثرت سے دعا کر کر اپنے حق میں بہتری چیزیں طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب، اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو جاتا ہے۔ مانگنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، یعنی دعا کو عبادت کہا گیا ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دانی، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو ہم جو ہے ان ایام میں، ان راتوں میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں جس سے ہماری دعا رد نہ ہو، اور ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں جس سے ہماری دعا کی قبولیت میں جو ہے زیادہ موقع پیدا کریں۔ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات کا اہتمام کریں، جگہ کا اہتمام، یعنی نماز اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے، افطار کے وقت دعا کرے، تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 شکلیں بتائی ہیں۔ یا تو جب بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز فوراً دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ، بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے لیے جمع کر ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے۔ جب جنت میں بندہ داخل ہوگا تو وہ وہاں
اللہ تعالیٰ محلات اسے دے گا، کس کے بدلے میں؟ اس کے دعا کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، حلال مال ہو حرام مال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جب دعا مانگے تو کوئی برا ارادہ یا برائی سے ہم جو ہے دعا نہ مانگیں، جیسے رشتہ داروں کو توڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، حرام کاموں کی خواہش میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، دعاؤں کو کثرت سے کریں۔ یہ وبا، یہ بلا اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ شرکیہ وسیلے، بدعت وسیلوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا۔ اور جب بھی دعا کریں، دعا کا آداب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، پھر جو ہے انسان جو ہے اپنی حاجت طلب کرے۔ جب حاجت طلب کرو تو آخرت کے بارے میں طلب کرو، دنیا تو مل کر رہے گی لیکن آخرت کے بارے میں، نیک توفیق کے بارے میں، نیک ہدایت کے بارے میں، اس کے سلسلے میں لازمی ہے کہ ہم دعا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.